یہ سلسلہ خصوصاً امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی مسند تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ مختلف تاریخی کتابوں میں بعض جزیات کا اختلاف پایا جاتا ہے اور اس ویڈیو کا مقصد کسی مسئلے کی بحث کو چھیڑنا نہیں بلکہ واقعات کو علمی، مسند اور غیر جانبدار انداز میں پیش کرنا ہے۔ محرم آتے ہی کربلا کا ذکر ہر طرف سنائی دیتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس عظیم واقعے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیا کربلا کا سفر صرف 10 محرم سے شروع ہوا تھا یا اس سے کئی ماہ پہلے ایسے فیصلے ہو چکے تھے جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی اختلاف تھا یا اس کے پیچھے ایسے اصول تھے جنہیں آپ علیہ السلام ہر قیمت پر قائم رکھنا چاہتے تھے؟ آج ہم جذباتی روایات کی بجائے مسند تاریخی مراجع خصوصاً امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ کی روشنی میں انہی سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ اہل اسلام کے دلوں میں آپ علیہ السلام کو غیر معمولی عزت، محبت اور احترام حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ صحیح بخاری۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم پیشگوئی فرمائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے پہلو میں بٹھایا، پھر کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف اور فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ صحیح بخاری۔ چند برس بعد تاریخ نے اس پیشگوئی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص مشابہت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں میں آپ علیہ السلام کے لیے غیر معمولی محبت اور عقیدت پائی جاتی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کچھ حصہ پایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار خلافت بھی دیکھے۔ ہر دور میں آپ علیہ السلام کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیشہ معزز، باوقار اور بلند مرتبہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات جیسے جنگ جمل اور جنگ صفین کو قریب سے دیکھا۔ یہ تجربات بعد کے حالات کو سمجھنے میں بھی آپ علیہ السلام کے لیے اہم ثابت ہوئے۔ عبادت، تقوی، خشیت الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی آپ علیہ السلام کی زندگی کا نمایاں وصف تھا۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 25 مرتبہ حج پیدل ادا کیے، حالانکہ سواری موجود ہوتی تھی۔ یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا، حق گوئی اور دین کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ اسی لیے جب بیعت کا معاملہ سامنے آیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے محض اقتدار یا سیاست کا مسئلہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے دین، اصول اور اپنی ذمہ داری کے تناظر میں دیکھا۔ پھر اسلامی تاریخ ایک ایسے موڑ پر پہنچی جس نے آنے والے تمام واقعات کی بنیاد رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس وقت امت مسلمہ 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور مسلسل جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے امت کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برسوں پہلے دے چکے تھے۔ چنانچہ 41 ہجری میں
حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہوئی۔ اس صلح کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے درمیان جاری خون ریزی کو روکنا، امت میں اتحاد قائم کرنا اور مزید خانہ جنگی سے بچنا تھا۔ اسی وجہ سے اسلامی تاریخ میں اس سال کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں امت ایک مرکزی قیادت پر جمع ہو گئی۔ البدایہ والنہایہ اور دیگر تاریخی مراجع میں اس صلح کی مختلف تفصیلات نقل ہوئی ہیں۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ کا خاتمہ کیا جائے گا، حکومت قرآن و سنت کے مطابق چلائی جائے گی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام امت کے اتحاد کی خاطر خلافت سے دستبردار ہوں گے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جانشین کا تعین کا معاملہ امت کے مشورے پر چھوڑا جانا تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں اور اہل عراق کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی۔ البتہ مورخین نے ان شرائط کے تفصیلات میں اختلاف بھی نقل کیا ہے، اس لیے ان میں سے بعض امور کو قطعی تاریخی حقیقت کے بجائے تاریخی روایات کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ پھر وقت گزرتا رہا اور اسلامی ریاست میں استحکام قائم ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہا اور سلطنت اسلامیہ مزید وسیع ہوئی۔ بعد کے برسوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف علاقوں سے اس کے لیے بیعت لی جانے لگی۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق اس معاملے پر بعض جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر شخصیات نے اختلاف کیا۔ ان میں حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، اس وقت اختلافات کی نوعیت ہر شخصیت کے نزدیک یکساں نہیں تھی۔ بعض نے مشورہ دیا، بعض نے خاموشی اختیار کی، بعض نے بعد میں حالات کے مطابق بیعت کر لی، جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف پر قائم رہے۔ پھر سن 60 ہجری آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یزید کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ نئے حکمران کی حیثیت سے یزید نے مختلف علاقوں کے گورنروں کو ہدایت بھیجی کہ با اثر شخصیات سے بیعت لی جائے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو بھی یہی حکم ملا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہم شخصیات سے بیعت لی جائے۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کو رات کے وقت گورنر کے پاس بلایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو یزید کی بیعت کا مطالبہ پیش کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہایت حکمت اور وقار کے ساتھ فرمایا کہ میرے جیسا شخص اس طرح خفیہ طور پر بیعت نہیں کرتا۔ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اس وقت اس معاملے پر غور کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ اسی رات حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے سے نکل گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی حالات کا جائزہ لیا اور یہ محسوس کیا کہ مدینے میں مزید قیام مناسب نہیں رہا۔ یہاں مدینہ منورہ کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ وہ مقدس سرزمین تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جہاں اسلام کی پہلی ریاست قائم ہوئی، جہاں وحی نازل ہوتی رہی، اور یہی وہ شہر تھا جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری آغوش میں بچپن گزارا۔ یہیں آپ علیہ السلام نے اپنے والد حضرت مولا علی علیہ السلام، اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ زندگی کے بے شمار یادگار لمحات گزارے تھے۔ اس لیے جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، یہ اپنے محبوب وطن، اپنے نانا کے شہر اور اپنی بے شمار یادوں سے جدائی کا ایک انتہائی دردناک لمحہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ روانگی سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور رہنمائی طلب کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے اہل بیت اور قریبی افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ پہنچ گئے اور دونوں بزرگ شخصیات نے وہیں قیام کیا۔ یوں اگر تاریخ کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کے سفر کی پہلی منزل میدان کربلا نہیں تھی، بلکہ مدینہ سے مکہ کی ہجرت تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی۔
حج اور عمرے کے لیے آنے والے مختلف علاقوں کے لوگ آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتے، مسائل پوچھتے اور رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ اسی دوران عراق خصوصاً کوفہ سے مسلسل خطوط آنے شروع ہوئے۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق اہل کوفہ نے بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ ان خطوط میں لکھا جاتا تھا کہ لوگ آپ علیہ السلام کی قیادت پر جمع ہونے کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کوفہ تشریف لائیں۔ ابتدا میں چند خطوط آئے، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مختلف قبائل اور افراد کی طرف سے مسلسل قاصد مکہ پہنچنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک طرف یزید کی حکومت تھی اور دوسری طرف کوفہ سے آنے والی مسلسل دعوتیں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کو دیکھتے ہی کوئی جلد بازی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے ہر معاملے میں تحقیق، احتیاط اور ذمہ داری کا راستہ اختیار کیا، اور یہی فیصلہ آگے چل کر تاریخ کے ایک نہایت اہم باب کا آغاز بننے والا تھا۔ تو آج ہم نے جانا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار محض سیاسی اختلاف کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ اس پورے معاملے کو دینی، اخلاقی اور اصولی ذمہ داری کے تناظر میں دیکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا صلح امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کو وقتی طور پر متحد کر دیا، لیکن بعد کے برسوں میں پیش آنے والے واقعات نے ایک نئے امتحان کی بنیاد رکھ دی۔ مدینہ سے مکہ کی ہجرت اس سفر کا پہلا قدم تھی اور ابھی اصل آزمائش شروع ہونا باقی تھی۔ لیکن اب ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے، آخر اہل کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں خطوط کیوں لکھے؟ ان خطوط میں ایسا کیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پہلے اپنے نمائندے کو بھیج کر حالات کی تحقیق ضروری سمجھی؟ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم البدایہ والنہایہ کی روشنی میں انہی خطوط، ان کے پس منظر اور اہل کوفہ کی دعوت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔